अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजल करम से आप लोग खैर खैरियत के साथ होंगे और जहाँ रहें खुशबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह पाक आपको हर किसी दुख मुसीबत परेशानी बीमारी से महफूज रखे, आमीन सुम आमीन। जैसा कि मैंने टाइटल आज लगाया है कि कोई जल गया और किसी ने दुआ दी, तो बिल्कुल जी, जल के तो बंदा कबाब बन रही है और ओट पटांग हरकतें कर रही है। देखें कि उस बच्ची मुक़द्दस की अभी बर्थडे नहीं थी, क्योंकि जब वो पैदा हुई थी उस टाइम भी हमने वीडियोस बनाई थी और वो वीडियो जिस डेट की है हमारे चैनल पे आप लोग जाके देख सकेंगे किस महीने में हमने वो वीडियो पब्लिक की थी। तो उसकी मेरा ख्याल है फरवरी में है और इन्होंने कहा था कि जी 1 दिसंबर को, तो 1 दिसंबर को वो बच्ची नहीं पैदा हुई है। उसके माँ बाप को बेहतर पता होगा। तो ये जो कमेंट आप लोगों की नज़र के सामने से गुजर रहा है, इसने कुछ बातें की सिस्टर ने, इसको भी मैं जवाब दूंगी। और आगे चलकर एक और कमेंट है जिसने मुझे ये कहा गया है कि आप सिस्टर डिटेल से साबरा के मतलब बताओ, तो जितना हो सका मैं आप लोगों को बताऊंगी ये वाला कमेंट जो है। तो वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पे फर्स्ट टाइम आए, सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको उसी टाइम मिल सके। तो नदीम भाई को मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा मुबारक हो, क्योंकि इनकी किसी के साथ दुश्मनी नहीं है। बज़ाहिर तो हमारी किसी के साथ भी दुश्मनी नहीं है, कोई भी लेना देना नहीं है। ये वो फैमिली थी, जब साबरा ने मुंह काला किया था तो हम रिएक्शन वालों ने इस फैमिली का बहुत ही ज़्यादा साथ दिया था। जब इनके गांव के लोगों ने कोई वीडियोस बनाई थी, एक या दो किसी चैनल पे बनी थी, लेकिन हम रिएक्शन वालों ने पूरा साल साबरा के अगेंस्ट वीडियोस बनाई थी। लेकिन ये इतने आसान फरामोश हैं कि इन्होंने हमारे खिलाफ ही बकवास करना शुरू कर दी। ये बेचारा मासूम तो किसी को क्या कह सकता था, इसने क्या तो नहीं चैनल था और नहीं ये किसी के खिलाफ बात कर सकता था। तो मेरा दिल चाहा कि आज मैं नदीम भाई को वीडियो बना के मुबारकबाद दूँ कि नदीम भाई बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह पाक आप दोनों के नसीब अच्छे करे और बच्चों के लिए आप दोनों वैसे ही प्यार करो जैसे एक हकीकी माँ बाप करता है, क्योंकि बच्चों को देखकर बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ था। कुछ लोग कह रहे थे कि आप लोग अपनी तरफ से कह रहे हो, हमने बच्चों को देखा है, बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हैं, लेकिन आप लोगों ने बच्चों की फीलिंग क्या देखनी थी? आप लोग तो शादी के हंगामे देख रहे थे, कौन ज़्यादा अच्छा लग रहा है, कौन प्यारा लग रहा है। अल्लाह के बंदे तरह उन बच्चों की आंखों में आप देखते तो आपको साफ नज़र आ जाता हमारा उन बच्चों के साथ कोई भी रिश्ता नहीं है। लेकिन मुसलमान होने के नाते अपने बच्चे हमारे हैं, उसकी तरफ अगर देखा जाए ना तो सबके बच्चे ही इंसान को प्यारे होते हैं। तो इन बच्चों का भी दर्द हम लोग अपने दिल में वैसे ही महसूस कर सकते हैं। तो अल्लाह पाक इन बच्चों को हमेशा खुश रखे। जो बेगैरत माँ ने उनके साथ की है, अल्लाह पाक आने वाली उनके लिए बहुत अच्छा सोचे, इनसे प्यार करे, उनको वो मुकाम दे जो एक माँ अपने बच्चों का देती है बच्चों को, और ये भी उस आने वाली से हकीकी माँ से भी ज़्यादा प्यार करें। देखेंगे बच्चे आज अच्छे हाल में हैं, लेकिन घर वालों से भी ज़्यादा उन लोगों का शुक्रिया है कि जो बच्चों के लिए इतना कुछ भेजते हैं। आज जो कुछ नसीमा आंटी लोग हैं वो सिर्फ बच्चों के ही दम पे, क्योंकि बच्चों की वजह से ही ओवरसीज इनके लिए भेजते हैं। तो कितने वो लोग अच्छे हैं, बच्चों का दर्द समझते हैं, बच्चों की वजह से इनका घर बना, बच्चों की वजह से आज नदीम भाई की दोबारा से शादी हुई। जो भी खर्चा वगैरह हुआ ना वो ओवरसीज ने किया है, किसी घर के बंदे ने, किसी फर्द ने नहीं किया। चाहे वो सोनिया हो, चाहे नसीमा आंटी हो, चाहे कोई भी हो, किसी ने भी अपने पल्ले से 1 रुपया खर्च नहीं किया। सारा का सारा उन पता नहीं यूके वाली है, अमेरिका वाली है या कौन है, उन औरतों ने किया। तो मुझे ये कहा गया कि आप ये भी देखें ना, आप साबरा को बुरा भला कहती हैं, आप ये भी देखें कि नदीम जो था वो साबरा की मौजूदगी में गूंगा बना हुआ था, बात नहीं कर सकता था। अब देखो वो बातें भी करता है, वो गाने भी गाता है, वो शादी भी उसने कर ली है, वो इतना ज़्यादा खुश है। तो अल्लाह के बंदो, नदीम भाई को कोई भी नहीं था कि साबरा भागे। कौन ऐसा हस्बैंड होता है जो कहता है कि मेरी बीवी मुझे छोड़ के भाग जाए? मैं कहती हूँ कि आप लोग भी ज़रा देखें ना कि वो औरत कितनी बेशर्म है। क्या आप लोगों के भी ऐसा है कि किसी का हस्बैंड अच्छा ना हो और वो औरत ये करे कि अपने शोहर की मौजूदगी में, उसी के निकाह में होते हुए किसी दूसरे मर्द के साथ वो ये वाला जो नाजायज़ ताल्लुक़ है वो कायम करे? क्या माशरा उस बात को कबूल करेगा? क्या हमारे इस्लाम में इस बात की इजाज़त है
اس عورت کو تو آپ لوگ کیا اپنی زبان میں کہتے ہیں مجھے بتانا۔ ندیم بھائی بہت زیادہ معصوم ہے، اس نے اپنے بچوں کا خیال رکھا اس کمینی عورت کے بھاگ جانے کے بعد۔ اب میں بتاؤں آپ کو کہ جس سسٹر نے مجھے یہ کہا ہے کہ صابرہ کے متعلق بتاؤ، تو میرے جو ویورز ہیں وہ تو جانتے ہیں اس کے بارے میں، لیکن وہ شاید نئی آئی ہیں میرے چینل پہ۔ پہلے تو موسٹ ویلکم آپ کا سسٹر۔ دوسرا میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس عورت نے کیا کیا۔ اس عورت نے اپنے ہی شوہر کے نکاح میں ہوتے ہوئے اس بندے کے ساتھ غلط تعلق، جو ناجائز تعلقات ہوتے ہیں نا وہ بنائے۔ اس کے بعد اس عورت نے یہ کیا کہ میرا ہسبینڈ مجھے مارتا ہے، وہ نشہ کرتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا، اس بیچارے کو اتنا بدنام کیا، اس کو ذہنی مریض بنا کے شو کیا کہ میرا بندہ جو ہے نا وہ بہت زیادہ دماغی مسئلہ ہے اس کا، اور میں اس کا علاج کرواتی ہوں، میرے سسرال والے خرچہ نہیں دیتے ہیں، میں خود اپنی محنت مزدوری کرتی ہوں، میرا اپنا چینل ہے، میں اس سے کمائی کر کے میں اپنے ہسبینڈ کا علاج کرواتی ہوں۔ لوگوں نے اس پہ ترس کھایا، اس کے لیے بہت زیادہ انکم آئی باہر سے، اس کی مدد لوگوں نے کی۔ اس کے بعد جی یہ ولاگز بناتی تھی، اور اس کے بے غیرت بھائی کے پاس ٹائم نہیں ہوتا تھا کہ وہ اپنی بہن کا ولاگ تو اپلوڈ کرے۔ پہلے وہ ویڈیو بناتا تھا، اس کے بعد وہ بھی لالچی ہو گیا، وہ بھی بہن کی پیسوں سے آدھے پیسے اپنے پاس رکھتا تھا۔ بعد میں یہ سانڈ آیا، منظر عام پر یہ سانڈ آ گیا، دنیا میں نمودار ہو گیا دجال، اور اس دجال نے وہ کیا نا جو کوئی بھی نہ کر سکتا ہے۔ دجال تو آئے گا، ہم مسلمان یہی دعا کرتے ہیں اس کے شر سے ہم لوگ بچیں، لیکن یہ دجال ابھی بھی جلا عریم میں موجود ہے، اور پتہ نہیں کتنا عرصہ تک یہ دجال موجود رہے گا۔ اس نے یہ کیا کہ اس ایک آنکھ والے نے، کانی آنکھ والے نے یہ کیا کہ اس کی ندیم بیچارے کی بیوی پر غلط نظر رکھی، راتوں کو دن کو جب بھی یہ اس کے ملنے آتا تھا، اور اس کو رستہ دیا ہماری نسیمہ آنٹی نے۔ نسیمہ آنٹی نے اس کو اپنے سر کا تاج بنایا۔ اس نے کہا کہ کوئی رشتہ دار میرے گھر آئی یا نہ آئی مجھے فرق نہیں پڑتا، لیکن کوئی بھی اس کو، میرے جگر کے ٹکڑے کو، میرے اس سانڈ کو، میرے اس گول مٹول کٹے کو، جوٹے کو کوئی میرے گھر سے اٹھائے نا۔ اس کوبرا سانپ کو میں دودھ پلاؤں گی، اس کوبرا سانپ کی میں پوجا کروں گی۔ تو اس کوبرا سانپ کو انہوں نے مکھن، دودھ، دہی ہر کچھ کھلایا۔ آپ کو پتہ ہے قربانی کا جانور بہت ہی مشقت سے تیار ہوتا ہے، اس کو ہم لوگ دیسی گھی بھی، انڈے بھی، پتہ نہیں کیا کہ کچھ کھلاتے ہیں، تب وہ اصل قیمت ہمیں دے کے جاتا ہے۔ اسی طرح اس جھوٹے سانڈ کو، اس 20 من کے دھوبی کے کتے کے، نہ گھر کے نہ گھاٹ کا، اس کو اتنا کچھ کھلایا پلایا گیا کہ اس نے ان کے گھر میں آ کے چوری کی اور نقب لگائی۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ صابرہ گئی تھی اپنے ماں باپ کے گھر ناراض ہو کے، عید والے دن یہ واپس آ گئی راضی ہو کے، کہ اس نے یہ کہا تھا کہ میں ادھر سے اگر بھاگی تو میرے ماں باپ کی عزت جو ہے نا وہ خراب ہو جائے گی، لوگ بولیں گے کہ ماں باپ نے بیٹی کو گھر سے بھگایا۔ اس نے انہی بیچاروں کو ڈسا، اس فیملی کے علاوہ اس کو اور کون ملتا تھا ڈسنے کے لیے۔ جب گھر آئی تو عید والے دن اس نے کیا کہ ندیم بھائی کے ساتھ ویڈیو بنائی، ندیم بھائی نے اس کو اپنے ہاتھوں سے چوڑیاں پہنائیں، ندیم بھائی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، دونوں میاں بیوی ایک ساتھ ہو کے ویڈیو بنا رہے تھے، اور اس کا ٹائٹل یہ تھا کہ پہلی بار میری شوہر نے مجھے چوڑیاں پہنائی ہیں۔ شوہر تو خوش ہو گیا تھا کہ نامراد جو ہے نا وہ آ گئی ہے واپس، اس کو کیا پتا تھا کہ یہ نامراد مجھے ہمیشہ کے لیے داغ دے کر جائے گی۔ تو جب چوڑیاں بنائے گی سب بھی خوش ہوئے کہ دیکھیں جی واپس آ گئی ہے، آخر اس کو بچوں کی یاد کھینچ لائی ہے، اور بچوں کی وجہ سے وہ واپس آ گئی ہے۔ جو کہتی تھی میرا ہسبینڈ ٹھیک ہو جائے گا تو میں اس گھر میں جاؤں گی، میری ساس اچھی ہے، میرا سسر اچھا ہے، میری نندیں اچھی ہیں، کوئی بھی میرے ساتھ برا نہیں ہے، تو میں نے اپنا گھر نہیں چھوڑنا ہے۔ اس کے بعد جی عید کے دوسرے دن یا تیسرا دن تھا کہ اس نے یہ کیا کہ اپنے سسر کو، شکور انکل کو لے کر نا یہ عورت چلی گئی اور بازار گئی ہے، اور اس نے کہا کہ آپ یہیں پہ کھڑے ہو، مجھے یہاں سے کوئی چیز لینی ہے۔ حالانکہ اس کا بیٹا مزمل بخار میں تپ رہا تھا، اس نے یہ کہا تھا کہ میں نے اس کی میڈیسن بھی لینی ہے۔ اس کی میڈیسن لے کر اس نے شکور انکل کو دی، خود کہتی ہے کہ میں نے اس شاپ سے کوئی چیز لے کر آنی ہے، میں بھول گئی ہوں، آپ یہیں پہ کھڑے ہو، میں ابھی آتی ہوں۔ وہ بیچارہ اس کا جو سسر ہے وہ تقریباً 11-12 کا ٹائم تھا، اتنے ٹائم سے لے کر یہ عصر کی نماز کا اس کا انتظار کرتا رہا، بازاروں میں مارا مارا پھرتا رہا، لیکن اس کو نہ آنا تھا، وہ نہ آئی، کیونکہ وہ چلی گئی تھی اپنے ماموں کی خیالی دبئی، کیونکہ اس نے خیالی دبئی بنائی ہوئی تھی۔ یہاں پہ نہ ویزا لگتا ہے، نہ ٹکٹ ہوتا ہے، نہ ایروپلین سے جانا پڑتا ہے، اس میں ایک گدھا گاڑی پہ جانا پڑتا ہے، اور وہ آگے گدھے میں بیٹھا اور اس کو پیچھے بٹھایا، خود اس نے اپنا خود ہی سے سر منڈوا کے منہ کالا کر کے، کیونکہ بعد میں لوگوں نے جو کرنا تھا، یہ دونوں اپنی گدھی کو دباتے ہوئے دبئی پہنچ گئے۔
دبئی سے اس نے ویڈیو کے ذریعے پیغام دیا کہ میں ماموں کے ساتھ خیر و خیریت کے ساتھ دبئی پہنچ گئی ہوں، آپ لوگوں نے جتنی لعنتیں ڈالنی ہیں جو بھی کرنا ہے آپ لوگ ڈالو، میں نے اور کچھ نہیں آپ کا لیا، صرف میں نے گولڈن پر کریم لی ہے اور وہ میں ساتھ لے کر گئی ہوں کیونکہ میرے جو فٹے منہ ہے نا وہ میرا اور ہی فٹے منہ ہونے والا ہے، تو میں نئی ادھر آئی ہوں ماموں کے ساتھ عیاشیاں کرنے، کوئی نہ بولے کہ میں ادھر کیوں آئی ہوں، میری شکل دیکھ کر ماموں بھاگ نہ جائے۔ تو جی ماموں پھر ہفتے کے بعد اس کو رخصت کروا کے آیا، ان بیچاروں کو دکھ تھا کہاں گئی ہیں، ان کے گھر میں اتنی ماتم ایک قسم کی نسیمہ آنٹی کے گھر بچ گئی، یہ ادھر اپنی رنگ لڑیاں منا رہی تھی، جب واپس آئی ہے تو کہتی ہے بڑا استقبال کیا گیا، اس کے بعد اس نے وہ ٹائٹل لگائے وہ تھمنے لگائے، بچے بھی دیکھ کر اسے بدظن ہو گئے، بچوں نے بھی کہا کہ ہم انتظار کرتے رہے، مزمل بخار میں تپ رہا تھا، بار بار سماویہ سے پوچھتا تھا کہ امی کب آئے گی، امی آئے گی تو میں دودھ پیوں گا، امی کے ہاتھ سے میں نے دودھ پینا ہے، میں بھوکا رہوں گا، میں نے کچھ نہیں کھانا پینا، وہ اس کو بولتی تھی ابھی امی آ جائے گی، لیکن بیچاروں نے جب دیکھا کہ شکور انکل آ گئے ہیں، وہ انہوں نے اپنا موٹر سائیکل اندر لے کر گئے، تو وہ اس آس پہ تھے کہ ہماری ماں بھی ساتھ ہوگی، ماں بھی آئے گی اور ہمارے لیے کچھ کھانے پینے کا سامان بھی ساتھ ہوگا، اور سماویہ کہہ رہی تھی کہ میں یہ سوچ رہی تھی کہ مزمل کی میڈیسن بھی لائی ہوں گی اور مزمل میڈیسن لے گا تو وہ ٹھیک ہوگا۔ وہ ویڈیو تھی لائبہ لائیو والا چینل جو وسیم کی بینڈ چڑھ چکا ہے، دوبارہ سے ان کو ڈسا، اسی نے ایک ہی سوراخ سے بیچارے 2 بار ڈسے گئے کیونکہ دونوں رشتہ داروں نے ان کو ڈسا۔ تو اس کے بعد جی جب دیکھا کہ ماں ہی نہیں ہے تب انہوں نے پوچھا کہ دادا ابو ہماری ماں کدھر ہے، تب انہوں نے کہا کہ بیٹا تمہاری ماں کا مجھے بھی اتا پتہ نہیں ہے، اللہ جانے تمہاری ماں کدھر گئی کدھر نہیں گئی، مجھے اس کے بارے میں کوئی پتہ نہیں۔ بعد میں شام کو ان کو خبر مل گئی تھی کہ صابرہ جاوید کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ باغی نہیں ہے، آپ کیسے کہہ سکتی ہو کہ یہ باغی ہے؟ تو میری پیارے بہن بھائیوں یہ باغی تھی، اس نے کوئی عدالت سے ہی ایسا پیپر بنایا تھا جس میں لکھا گیا تھا کہ صابرہ نے خلا لیا ہے، کوئی خلا نہیں تھا، اسی عید پہ یہ اپنے شوہر ندیم جو ابھی بھی اس کا شوہر ہے جس سے ابھی بھی اس نے طلاق نہیں لی ہے، یہ تھی اس کی کہانی، اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ۔